اسی طرح سے ایک پہلو اور ہے، یہ تو انسانوں کے ساتھ ہو گیا، انسان کا اپنے نفس کے ساتھ امانت اور خیانت کا ایک پہلو ہے۔ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید اور نفع بخش ہو، اور غلبہ غضب یعنی غصے کے غلبے یا شہوت کے غلبے کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا انجام برا ہو، جس کی وجہ سے اس کی عزت اور ناموس داؤ پہ لگ جائے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی، اس کی صحت اللہ کی اس کے پاس امانت ہے، وہ خودکشی نہیں کر سکتا، اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ یہ جو سگریٹ، چرس یا جو بھی چیزیں اس طرح کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ناجائز ذرائع آمدنی سے مال کمانا، یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اس کا نقصان آخرت میں ہوگا، جب آخرت میں اس جسم کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اللہ نے فرض کی ہیں چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ادا نہ کرنا بھی اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، زنا سے، شراب نوشی سے، ان کو کرنا اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور دوسرا جو حکم آیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی تمہیں کوئی ایسا منصب مل جائے کہ تم میں فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے، تم جج بن جاؤ یا کسی چھوٹے سے جھگڑے کا فیصل بن جاؤ، حکم بن جاؤ، تو پھر تمہیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کے بہت سے اصول ہیں جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ فیصلہ کرتے وقت کن چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو بھیجنے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ وہاں پر لوگوں کے جھگڑے ہوں گے، مسئلے مسائل ہوں گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کی احادیث اور سنت سے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی کہ قرآن و حدیث کا جو علم میرے پاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اجتہاد کروں گا، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے فرستادہ بھیجے جانے والے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اتنا ہوشیار اور اتنا علم والا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان سے، اور تیسرا پھر کیا ہے؟ پھر جو اس کی اپنی سمجھ بوجھ ہوگی، جو اس نے قرآن و حدیث کے علم سے حاصل کی ہوگی، ایسا فیصلہ کرنا جو قرآن اور حدیث کے متصادم نہ ہو، اس سے ٹکراتا نہ ہو، یعنی اجتہاد کرنا جس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اب ایک اور اصول بیان کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ نے سجستان میں اپنے بیٹے کی طرف خط لکھا کہ تم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ کبھی مت کرنا، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ٹھہر جائیں، فوراً ریئیکشن نہ دیں، جواب نہ دیں، تھوڑا ٹھہر کر جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب تمہارے پاس دو شخص مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے شخص کا موقف نہ سن لو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو۔ ایک استغاثہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے مدعی ہوتا ہے، دونوں کی بات سنو، دونوں کا موقف سنو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یہ بھی ایک اصول ہے فیصلہ عدل کے ساتھ کرنے کا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جج، خالی جج نہ دیکھیں آپ، کبھی کبھی آپ اپنے خاندان میں ہونے والے چھوٹے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، کبھی اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے وہ تین قسموں کے ہیں، ایک جنت میں ہوں گے، دو دوزخ میں ہوں گے۔ جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو حق کو پہچاننے کے باوجود غلط فیصلہ کرے وہ دوزخ میں ہوگا، اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ بھی دوزخ میں ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا علم ہے، کیا چیز ہے، اور وہ بس اندھے واہ فیصلے کیے جائے اپنی مرضی کے مطابق، تو وہ بھی دوزخی ہے۔ یعنی علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس منصب پر آنے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب شخص امام عادل ہوگا، جو حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ۔ تو مقام و مرتبہ بھی ہے،
اور احتیاط کا موقع بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر دو بڑے پہلو جو انسانی زندگی اور معاشرت کے ساتھ متعلق ہیں ان کا ذکر فرمایا، اس لیے یہ آیہ مبارکہ اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس کے سپرد کر دی جائے۔ واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے اصول میں نے آپ کو بتا دیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، پھر اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں کتنی خوبصورت نصیحت فرماتا ہے، یعنی اللہ نے خود ہی ان دونوں باتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔